الصبح بدا من طلعته. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا، کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں، تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں، چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ، امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے. ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے، خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ. تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی، جو درس دے رہے ہو. اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں. ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں
پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, انتقال ہو چکا, ایسے ہے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا. اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. اللہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا, میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا, پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں, تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں.
हैदर शाह इस गली कदे न रोल दी, पर हुन ते रोल दी रोल गई। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूं, पढ़ाई भी करता हूं, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूं। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, आप यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था। मैं उस बच्चे को, नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा। मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म, नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियां बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है, हमारे घर में आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो और देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मीरे मजलस बूद, अल्लाह फख्र करता है। अब सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान है और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ऐ अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? तो बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता,
बाकियों को भी जरा बोल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना हमें लोग कहते हैं ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त की मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजिमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है? तो हज़रत अबू ज़र गिफारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से? आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली है और आप अमीरुल मोमिनीन है, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप पहनिए। तो हज़रत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू उस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल हैं वो मुस्तफा के अता फरमाए हुए हैं। तो भाई याद रखें, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तायुन फरमाया मजदूर के हुकूक का, तायुन किया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सा आदमी पसंद है, कौन सा मेहनत करने वाला पसंद है? तो हुजूर ने फरमाया जिसके दोनों हाथ काम करें, दोनों पैर चलें और उसकी पेशानी पर पसीना आए, वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पसीना आए, आज लोग मजदूरी नहीं करते, दाएं बाएं देखते हैं, लोग अपने अंदर वो तवानाई, वो गैरत, वो खुददारी पैदा नहीं करते। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और एक बार कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में पहनाती है, ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने अंदर ये तवानाई पैदा करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे 5 गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ तुम मजदूरी करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी की वजह से ही तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और कोशिश के सबब से तुम्हारी उन गलतियों से दरगुजर फरमाएगा। हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर जब कयामत के दिन आएगा, भाई आलिम तो आया, सूफी तो आया, दरवेश तो आया, सहाबा तो आए, उनका आना तो शफात के लिए शुमार किया गया,
میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے. مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھائی میں تو دو ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیوں، مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز، مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے، اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ بھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں. وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا. اس کا بھی تو مزار ہے نا، اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے، سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے، وقار دیتے. اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا، ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا. تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی، یہی رہنا میرے پاس، آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے، کامتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے. 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے، گالیاں کھاتا ہے بیچارہ. اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے. اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے. اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے. یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا، گم ہو گئے تھے. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے. حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے. کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا، مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے لائے. کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے، درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں. میں زید کو، ادھر دیکھیے گا، میں زید کو، میں اسے بلاتا ہوں. اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا. چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا. آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا. ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو، بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں. میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں. تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا.
حضرت زید کو پیغام دیا، آئے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، وہ چچا ہیں، لینے آئے ہیں۔ جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے، کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو، بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، تو میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد شعبیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوئے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی، اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہوں، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا،
ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود کے شیر غدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین